اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سرزمین نجف اشرف و بارگاہ ملکوتی امیر المؤمنین علیہ السلام سے اب تمام محترم سامعین و ناظرین کی خدمت میں شریکۃ الحسین ام المصائب حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی جانگداز و المناک شہادت کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، جس طرح دیگر معصومین علیہم السلام کی تاریخ ولادت و شہادت میں مؤرخین کے درمیان خاصہ اختلاف ہے، اسی طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تاریخ ولادت و تاریخ شہادت کے حوالے سے مؤرخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن علماء کے ہاں آپ کی تاریخ ولادت جو مشہور ہے وہ 5 جمادی الاول سنہ 5 ہجری ہے، اور آپ کی تاریخ شہادت جو مشہور ہے علماء کے ہاں وہ 15 رجب المرجب سنہ 62 ہجری ہے۔ علی ای حال کہ جس وقت مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت باسعادت و آپ کی ولادت پربرکت ہوئی تھی، پیغمبر خدا ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں نہیں تھے، مدینے سے باہر کسی سفر پر تھے، لذا آپ کی ولادت کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے تقاضا کیا، یا علی اس مولود کے لیے آپ کوئی نام انتخاب کریں۔ اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ کہہ کر رد کیا کہ میں کیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت کر سکتا ہوں۔ عزیزان محترم، امیر المؤمنین علیہ السلام پیغمبر کی نسبت اتنا مؤدب تھے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اپنی بیٹی کا نام خود نہیں انتخاب کر رہے ہیں بلکہ اس کے لیے بھی پیغمبر کا انتظار کرتے ہیں۔ اور جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیٹی کی ولادت کی خوشخبری سنائی اور ساتھ یہ تقاضا کیا، یا رسول اللہ اس بیٹی کے لیے کوئی نام انتخاب کریں۔ اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات دہرائی، اے علی میں اللہ پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا ہوں۔ اس وقت خداوند عالم کی طرف سے جبریل نازل ہوتے ہیں اور اللہ کا یہ پیغام دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کا نام زینب رکھا ہے۔ اب آپ سوچئے، اب آپ فیصلہ کریں، جس شخصیت کا نام اللہ نے انتخاب کیا ہو، اللہ کے ہاں اس کا مقام و رتبہ کتنا بلند ہوگا، یہ ہم جیسے عام انسان کے فہم سے بالاتر ہے۔ عزیزان محترم، جوانان عزیز، مؤمنین کرام، یہ وہ ہستی ہے جس کے بہت سارے القابات ہیں، ان میں سے ایک لقب عالمہ آل علی ہے۔ اتنی آپ کو اللہ کی عبادت سے محبت تھی، اس حد تک عبادت الہی سے آپ کو عشق تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام ایک امام معصوم فرماتے ہیں کہ شام غریبان، وہ شام، وہ رات جو قیامت خیز رات تھی، کربلا کی میدان میں ہر طرف آپ کے بھائی اور بیٹوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی، آپ کے خیمے جل چکے تھے،
آپ کے سر سے چادر چھینی جا چکی تھی، اس خوفناک رات میں بھی امام فرماتے ہیں کہ آپ کی نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ یہ دلالت ہے، یہ دلیل ہے آپ کے اللہ کے ساتھ عشق کا، یہ دلالت ہے آپ کی عبادت کا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے جب آپ سے وصیت کی تو آخر میں یہی فرمایا، یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، بہن زینب کبھی بھی نماز شب میں اپنے بھیا کو مت بھولنا۔ اس حد تک عبادت الہی سے آپ کو عشق تھا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کی زندگی کا جو ہمارے لیے اسوہ ہے وہ آپ کی پاک دامنی اور حیا ہے۔ یہ حیا اور یہ پاک دامنی، یہ عزت آپ نے اپنی ماں سے وراثت میں لی تھی۔ وہ ماں جو سیدۃ نساء العالمین ہے، وہ ماں جو پیغمبر کی بیٹی ہے، ام ابیہا ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ کسی نامحرم کی نظر اس پر نہ پڑے اور اس کی نظر کسی نامحرم پر نہ پڑے۔ اس زہرا کی گود میں پلی ہوئی زینب، جس کے بارے میں یحییٰ مازانی کہتا ہے کہ خدا کی قسم ایک بہت لمبا عرصہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہمسائے میں رہا ہوں، اس پورے عرصے میں، اس پورے پیریڈ میں میں نے نہ کبھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھا ہے اور نہ آپ کی آواز کو کبھی سنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جب آپ یہ خواہش کرتی تھی کہ اپنے نانا کی زیارت کے لیے جائیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام حکم دیتے تھے کہ اے بیٹی آپ رات کی تاریکی میں جایا کریں، اور جاتی بھی اس طرح سے کہ آپ امامت کے حصار میں بیٹھ کر جاتی تھی۔ آگے امیر المؤمنین بیٹھتے تھے، دائیں بائیں حسن و حسین، اس امامت کے اس حصار میں جناب زینب مسجد نبوی میں اپنے نانا کی زیارت کے لیے جاتی تھی۔ اور عالم یہ تھا کہ جب قبر رسول پر پہنچتے تو امیر المؤمنین علیہ السلام آگے بڑھ کر وہاں پر موجود چراغوں کو بجھا دیتے تھے، پوچھنے پر بتاتے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کسی نامحرم کی نظر، کسی اجنبی کی نظر میری بیٹی زینب کی قد و قامت پر پڑے۔ یہ زینب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسلام کی بقا کے لیے، اپنے نانا کی دین کی حفاظت کے لیے بے چادر و مقنا شرابیوں کے دربار میں جاتی ہے۔ اور آپ کے علم کا یہ کمال تھا، آپ کے علم کا یہ عالم تھا کہ امام معصوم فرماتے ہیں، یا اما انتی عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ، اے میری پھوپھی آپ ایسی عالمہ ہیں جو کسی معلم کے پاس نہیں پڑھا ہے، عالمہ غیر معلمہ ہے۔ آپ کی علم اور آپ کی فصاحت و بلاغت اس وقت دنیا کو نظر آئی جب آپ ابن زیاد کی دربار میں پہنچی تو اپنے بابا کی انداز میں آپ نے فصاحت و بلاغت پر موجود خطبہ دیا۔ وہاں پر موجود افراد جو سن رہے تھے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آج علی زندہ ہو کر ہمیں خطبہ دے رہے ہیں۔ اور بیچ میں سے ایک بزرگ، ایک بوڑھا شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے، خدا کی قسم یہ وہ خاتون ہے جس کے خاندان بہترین خاندان ہے، جس کے مرد بہترین مرد ہے، جس کے جوان بہترین جوان ہے، جس کے بچے بہترین جوان ہے، جس کی نسل بہترین نسل ہے، اس خاندان سے تعلق رکھتی ہے زینب کبریٰ۔ اسی پر میں بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں، پروردگارا ہم سب کو عقیلہ بنی ہاشم عصمت صغریٰ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو پڑھنے، اس کو سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے یا اللہ. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول